السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 4۔ اس نے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی اور باہر نکل کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑا کر زرار کو تلاشنا چاہا۔ وہ اسے ایک کونے کی میز پر نظر آ گیا جو اس کے دیکھنے پر ہاتھ ہلا گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ ہائے، زرار نے اس کے قریب آنے پر ایسے کہا جیسے ان میں بہت دوستی ہو۔ میرا فون؟ وہ بغیر بیٹھے بولا اور اس کا فون نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ارے بیٹھیں تو صحیح بھائی، اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ غزنوی کو بیٹھنا پڑا۔ کافی پئیں گے؟ اس نے فرینک ہونے کی کوشش کی۔ نہیں، اس نے سیدھا انکار کیا۔ کچھ اور؟ میں یہاں اپنا فون لینے آیا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ اوکے، یہ لے، وہ منہ لٹکا کر بولا اور اس کا فون دے دیا۔ غزنوی ایک سیکنڈ بھی وہاں مزید رکے بغیر چلا گیا تھا۔ زرار کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ ڈیرے پر وارث کے دو ہٹے کٹے آدمیوں نے کتنی دیر ٹارچر کیا تھا اسے نہیں پتا تھا۔ وہ چیختا رہا لیکن معافی نہیں مانگی کیونکہ وہ جانتا تھا وارث معاف کرنے والوں میں سے نہیں، اسے اپنی سزا بھگتنی ہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرل سے سوراخ کر دیا گیا تھا، لیکن وارث کو اس کی ضرورت تھی، سو زیادہ تشدد نہیں کیا گیا تھا کہ وہ کام سے ہی جاتا۔ اب وہ خوف سے تھر تھر کانپتا وارث کے سامنے کھڑا تھا اور وہ چارپائی پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا سگار کے کش لے رہا تھا۔ ہاں تو اب بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ اب زیادہ ٹینشن نہیں رہی تھی۔ اس اڈے پر 5-6 آدمی تھے جس میں سے صرف ایک زندہ پکڑا گیا تھا، لیکن اسے بھی وہ مروا چکا تھا۔ جس گاڑی میں اسے لے جایا جا رہا تھا اسے بلاسٹ کے ذریعے اڑا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ خفیہ پولیس کے 3 لوگ بھی شہید ہوئے تھے، لیکن وارث کو پرواہ نہیں تھی۔ مجھے کچھ نہیں علم سر، ہم نے بہت احتیاط سے اسلحہ اڈے تک پہنچایا تھا۔ غزنوی کوئٹہ کے لیے نکل گیا تھا جبکہ میں بہت دیر وہیں رہا تھا، وہ کانپتی آواز میں بول رہا تھا جب وارث نے اسے روکا۔ غزنوی پہلے کیوں گیا؟ وارث کے سوال پر اس کی زبان تھمی۔ بول، وہ گالی دیتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتا چل گیا ہے، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اس کے لیے ہی کام پر دھیان دینے کے بجائے کوئٹہ آ گیا اور پیچھے وہ سب ہو گیا۔ وہ سر ہلاتے بولا تھا۔ ڈیرن کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جیسا وہ سوچ رہا ہے۔ اس لڑکی نے غزنوی کو اس کے راستے سے بھٹکایا، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ اس نے خونخوار نظروں سے ڈیرن کو دیکھا۔ وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا گیا۔ اتنے سالوں بعد تو غزنوی کو سکون ملا تھا۔ وہ اس کی بے چینیوں کو گواہ تھا اور دلاویز کہ اس کی زندگی میں آنے پر اس کے سکون کو بھی محسوس کر گیا تھا۔ اسے جو ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وارث نے بپھر کر میز پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر اس کے ماتھے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے نکل کے گال پر بہتی گردن تک پہنچ گئی۔ اس لڑکی سے ہمدردی کرنے سے پہلے سوچ لینا تمہاری بھی ایک بہن ہے۔ وارث کے الفاظ پر اس کا دل ڈوبا۔ بس یہی ایک کمزوری تھی اس کی جس کی وجہ سے وہ وارث کی نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ڈیرن اور ایلا اکیلے رہ گئے تھے۔ انہیں 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مجبوراً ڈیرن کو چوریاں کرنی پڑی تھیں۔ اسی طرح غیر قانونی کام کرتے کرتے وہ وارث کے ہتھے چڑھ گیا۔ اپنی بہن کے لیے وہ اس دلدل میں کود گیا اور وارث کا غلام بن گیا۔ وہ اپنی بہن کے لیے بہت حساس تھا۔ بہت مجبور ہو کر اس نے دلاویز کی لوکیشن وارث کو بتائی تھی۔ اگر وہ نہ بھی بتاتا تو وارث کے اتنے سورسز تھے کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس تک پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ اس کی وفاداری چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کو اٹھا لاؤ۔ وارث نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تو وہ بے بسی سے آنکھیں بند کر گیا۔ مجھے معاف کر دینا غزنوی، اس کا دل رونے لگا تھا۔ ایدن داخلی دروازے کے سامنے بنے برآمدے کو دھو کر اب وائپر لگا رہی تھی۔ گنگرارے بال ہمیشہ کی طرح جوڑے میں بندھے تھے اور دوپٹہ کندھوں پر تھا جو کام کرنے کی وجہ سے بار بار ڈھلکتا نیچے آ رہا تھا، اور وہ وقفے وقفے سے اسے ٹھیک کرتی وائپر سے پانی سمیٹ رہی تھی، نہیں بلکہ اڑا رہی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے وائپر چلا رہی تھی کہ پانی اڑتا کئی فٹ تک دور جا رہا تھا۔ زرار جو جلدی میں گھر میں داخل ہوا تھا اور رہائشی عمارت کی انٹرنس کی جانب بڑھا کہ یکدم کہیں سے پانی اڑتا ہوا آیا اور اس کے کپڑے اور منہ کو بھگو گیا۔ وہ اپنی جگہ سن رہ گیا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے اور نظریں اس بے وقوف لڑکی پر گئیں جو اس سے بے خبر اپنے کام میں ابھی بھی مگن تھی۔ ایک بار پھر پانی اڑتا ہوا آیا اور وہ تیزی سے ایک سائڈ پر ہٹا۔ آہٹ پر ایدن نے مڑ کر دیکھا تو بوکھلا گئی۔ ہاں،
وہ نچلا لب دانتوں میں دبا کر اسے پٹر پٹر دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے، عقل سے پیدل لڑکی، آرام سے نہیں کر سکتی کیا تم؟ وہ غرا کر اس کے قریب آیا۔ سوری صاحب، وہ شرمندگی سے بولی۔ سوری کی بچی، میرے کپڑے کون ٹھیک کرے گا اب؟ اتنا بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے، نئی پہننے میں دھو دوں گی۔ اس کے آرام سے کہنے پر وہ مزید بھڑکا۔ دھوبن ہو تم کیا؟ وہ اسے چڑھانے کو بولا اور وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو دھوبن نظر آتی ہوں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے کہا۔ زرار نے اسے ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرائی اور وہ محفوظ ہوا۔ نہیں تم تو… وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زرار اس کی کمر میں بازو حمائل کر چکا تھا۔ عدل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماسی لگتی ہو مجھے، وہ کہہ کر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور وہ دھڑام سے نیچے گری تھی۔ دھوبن، ماسی اور ساتھ اس کا نیچے گرنا، اس سب نے اس کا چہرہ شرمندگی سے لال کر دیا تھا۔ وہ فون پر سائیکالوجی کے متعلق کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی جب لائبہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ سادہ سے قمیص شلوار میں ملبوس دوپٹہ کندھوں پر لیے وہ خود سے لاپرواہ بیٹھی تھی۔ بال بے ترتیبی سے جوڑے میں بندھے تھے، کچھ آوارہ لٹیں اس کے گالوں سے لپٹی تھی۔ وہ رف حلیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن لائبہ کو اس پر سخت غصہ آیا تھا۔ دلاویز، یہ کیا حالت بنائی ہوئی تم نے اپنی؟ تم جانتی ہو نا سردار کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آتی بھڑک کر بولی۔ دلاویز کا ننھا سا دل سہما۔ اس نے دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا جو اس سے زیادہ پیسوں کی تھی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، اٹھو جلدی سے شاور لو، میں تمہارا ڈریس نکال رہی ہوں۔ وہ کہہ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئیں جس میں سے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ڈیزائن کے فراکس تھے۔ دلاویز کو لانگ فراک بہت پسند تھی، لیکن لائبہ کے پاس پہلے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ اس کی خواہشیں پوری کرتی۔ اب تو اتنے پیسے تھے کہ خود کے لیے ڈھیر سارے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیٹی پر بھی انویسٹ کر رہی تھیں۔ یہ لو، آج تم یہ پہن لو۔ انہوں نے ایک فراک اس کے سامنے بیڈ پر پھینکا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دلاویز، انہوں نے سخت لہجے میں پکارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ لائبہ بیگم مطمئن سا مسکراتی کمرے سے چلے گئی۔ واش روم میں موجود دلاویز کے آنسو تیزی سے نکلتے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کسے اپنا دکھ سناتی؟ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جس کے پاس بچہ اپنی ہر تکلیف لے کر آتا ہے اور وہ اپنی ممتا کی محبت سے اس تکلیف کو دور کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں نے تو خود ہی اسے تکلیف دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہے، صرف ایک رب کا ہی تو سہارا تھا۔ اسی کی رحمت سے تو وہ بکنے کے باوجود ابھی تک داغدار نہیں ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک وہ خودکشی کر چکی ہوتی۔ کچھ دیر بعد خوبصورت سے فراک میں ملبوس نکھرے گلاب کی طرح مہک رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی ایک نیا رخ لینے والی ہے۔ اس وقت جب ایک ملازمہ اس کے بال ڈرائی کر رہی تھی اور لائبہ سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، باہر گیٹ کے قریب اچانک دو جیپیں رکی تھیں۔ ان میں سے 8-10 آدمی نکلے اسلحے کے ساتھ اور گھر میں موجود 5 گارڈز کو کچھ کرنے سے پہلے ہی بے بس کر دیا تھا۔ فائرنگ کی آواز پر دلاویز سہم کر سانس روک گئی تھی۔ لائبہ اور ملازمہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ دفتن دروازہ کھلا اور اسلحہ بردار اندر گھسے۔ کون ہو تم لوگ؟ لائبہ کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ اگلے ہی پل اس کی کن پٹی پر گن پڑی اور وہ لہراتی صوفے پر گر گئی۔ دلاویز چیخ مارتی بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ ملازمہ کو ابھی انہوں نے خود ہی بے ہوش کرنا پڑا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ لوگ دلاویز کو لیے اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک ہوٹل کا روم تھا جسے امین نامی شخص نے ایک دن کے لیے بک کروایا تھا، لیکن کون جانتا تھا امین اس کا اصل نام نہیں۔ اس وقت وہ صوفے پر بیٹھا ٹیبل پر شراب کی بوتلیں رکھے پیک بنا رہا تھا جب کسی نے اس کے کمرے پر دستک دی۔ کون ہے؟ روم سروس۔ دروازے کے پار کوئی بولا تو وہ اپنے ساتھی کی آواز پہچان گیا۔ اندر آ جاؤ، اس نے کہا۔ دروازہ کھلا اور ویٹر کی وردی میں ملبوس ایک شخص اندر داخل ہوا اور چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ امین نے ایک شراب کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود پینے لگا۔ کیا صورتحال ہے اب؟ امین نے جعفر سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں نے سنبھال لیا تھا، جعفر نے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک مزے کی خبر ہے، جعفر نے کہا تو امین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جعفر نے اپنا فون نکالا اور کچھ لمحوں بعد اس کے سامنے کیا۔ اسکرین پر ایک خوبرو لڑکے کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ پہچانا اسے؟ جعفر نے کہا۔ لاشاری؟ اس کی آواز حیرت سے بلند تھی۔ وہی لاشاری جس نے ہمارے ملک میں ہی ہمیں مات دی اور بچ نکلا تھا، جعفر نے نفرت سے کہا۔ تمہیں یہ کہاں ملا؟ اسی ہوٹل میں دیکھا ہے اور اس کا پیچھا کر کے ٹھکانہ بھی معلوم کر لیا ہے۔ واہ، دل خوش کر دیا میرے یار، اب آئے گا مزہ۔
اس نے جیسے ہمارے ملک میں ہمیں شکست دی تھی، ہم اب اس کے ملک میں اس سے بدلہ لیں گے۔ امین خوشی سے جھومتا بولا۔ وہ لتا نامی ایک انڈین تھا جو را کا ایجنٹ تھا اور 10 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ بلوچستان میں سرگرم عمل تھا۔ ان کا کام بے روزگار نوجوانوں کے جذبات سے کھیل کر انہیں فوج اور حکومت کے خلاف بھڑکانا تھا۔ انہیں پیسوں اور عورت کا نشہ لگا کر اپنے ساتھ ملانا تھا اور انہیں انڈیا لے جا کر دہشت گردی کی ٹریننگ دینا تھا۔ لتا ایک نہایت محتاط بندہ تھا۔ ابھی تک اس کی ٹیم کا کوئی ایجنٹ پکڑا نہیں گیا تھا۔ وہ سب اسٹرانگ کور سٹوریز کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ لتا ان کا انچارج تھا۔ 2 سال پہلے ایک انڈین ایجنٹ 10 نوجوانوں کو پاکستان سے انڈیا لے کر گیا تھا، جہاں انہیں دہشت گردی کی ٹریننگ کروائی جانی تھی۔ ان میں ایک لاشاری بھی تھا۔ لاشاری ISI کے ایجنٹ تھا، لیکن انڈین ایجنٹ کے سامنے وہ ایک بے روزگار، حکومت سے بیزار لڑکا تھا جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اصل میں اس کا ٹارگٹ انڈیا کے اس ٹریننگ کو تباہ کرنا تھا جہاں پاکستان کے نوجوانوں کو دہشت گرد بنایا جاتا تھا۔ وہ انڈین ایجنٹ کا اعتماد حاصل کر کے اس ٹریننگ سینٹر تک پہنچ گیا اور اسے بم بلاسٹ سے تباہ کر دیا تھا۔ لتا اور وجے یعنی جعفر دونوں ٹریننگ کے دوران ایک دفعہ اس سے ملے تھے اور ٹریننگ سینٹر تباہ ہونے کے بعد انہوں نے لاشاری کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ 1 سال پہلے وہ دونوں پاکستان آئے تھے اور اب لاشاری ان کی نظروں میں آ چکا تھا۔ وہ اس سے ڈبل انتقام لینے کا عہد کر چکے تھے۔ نہیں، لڑکی حویلی پہنچا دو میرے کمرے میں، وارث فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا کوئی آدمی تھا۔ وہ دلاویز کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اسے ڈیرے پر لائے یا کہیں اور لے کر جائے۔ وارث اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جس کے لیے اس کا پوتا اپنے کام سے غافل ہوا تھا، اور صرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا بلکہ اور بھی بہت کچھ پلان کر چکا تھا جو وہ یہاں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہاں غزنوی آنے والا تھا۔ مردان خانے میں اس کا کمرہ الگ تھلگ تھا اور ساؤنڈ پروف تھا، جہاں ہر رات کسی نہ کسی لڑکی کی آبرو ریزی اس کے ہاتھوں ہوتی تھی۔ کوئی زبردستی وہاں لائی جاتی تو کوئی پیسوں کے لالچ میں اس بوڑھے کے سامنے خود کو پیش کر دیتی۔ اس کے 2-3 وفادار ملازموں کے علاوہ یہ راز اور کوئی نہیں جان پاتا تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ دلاویز کو مارنے سے پہلے اس کا استعمال نہ کرتا؟ اس نے بات ختم کر کے فون رکھا تو غزنوی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملیں۔ وارث نے اپنی آنکھوں کی خباثت چھپاتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فون کیوں آف تھا تمہارا؟ گر گیا تھا۔ اس کا وہی بے تاثر لہجہ تھا۔ وارث نے گہری سانس لی۔ اور تھے کہاں؟ گھر پر۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ؟ وارث اندازہ نہ لگا پایا، حالانکہ وہ بڑا گھاک انسان تھا۔ صرف غزنوی کے تاثرات جاننا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کون ہے وہ عورت؟ وارث نے کہا تو غزنوی نے اسے دیکھا۔ کون؟ وہی جس کے در پر روز چکر لگتے ہیں تمہارے۔ ان کے طنز پر وہ لب بھینچ گیا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکا وہ اس کے لیے عورت نہیں تھی، اس کا سکون تھی۔ خدا کے قریب تو وارث نے اسے ہونے نہیں دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی بھول چکا تھا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، پھر سکون کے لیے کیسے خدا سے رجوع کرتا؟ اتنے سالوں بعد ایک لڑکی ملی تھی جس کے آس پاس ہونے سے ہی وہ بے چینیوں کے اندھیروں سے نکل آتا تھا۔ شرمندہ مت ہو، یہ تو مرد کی شان ہے، عورت کو اپنے سامنے جھکانا، اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا، یہی مردانگی کا ثبوت ہے۔ اگر کہو تو عورتوں کی لائن لگا دو تمہارے کمروں میں۔ وہ عجیب تفاخر بھرے لہجے میں بول رہا تھا اور وہ الجھن میں پڑ چکا تھا۔ کیا عورت کو استعمال کرنا مردانگی ہے؟ کیا مرد ہر رات نئی عورت کے ساتھ گزار کر سمجھتا ہے کہ اس نے عورت کو استعمال کیا؟ نہیں، اس کے دل نے نفی کی۔ یہ مردانگی نہیں، کمزوری ہوئی۔ حقیقت میں مرد عورت کو بے بس نہیں کرتا بلکہ وہ خود عورت کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ وہ کمزور نفس کا ہوتا ہے جو ہر عورت کو اپنا آپ دے دیتا ہے اور سمجھتا ہے اس نے عورت کو استعمال کیا۔ نہیں داجان، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ چاہتا تو بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن وہ بس یہی بولا تھا۔ تو پھر اس لڑکی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ انہوں نے سلگتے ہوئے پوچھا۔ وہ سکون ہے اور آپ جانتے ہیں مجھے سکون چاہیے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے قراری تھی۔ کہیں اس سے محبت تو نہیں کرنے لگے؟ محبت؟ اس نے انجان نگاہوں سے وارث کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو وہ کیا ہوتی ہے محبت؟ محبت کرنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں، پھر اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وارث اس کے جواب سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے غزنوی کو پوری طرح بے حس کیا تھا، البتہ اسے بے سکون کر چکا تھا، لیکن غزنوی کی بے سکونی سے کوئی سروکار نہیں تھا اسے۔ غزنوی کا وجود اس کے لیے اس لیے اہم تھا کیونکہ وہ اس کے کام کا تھا۔ پسنی میں اسلحہ والے اڈے پر فوج کا چھاپا پڑا ہے۔ ہمارے 4 آدمی مارے گئے، ایک پکڑا گیا تھا، اسے میں نے مروا دیا ہے۔ ہمارا کروڑوں کا اسلحہ پکڑا جا چکا ہے، اس کا حساب بھی ہمیں فوج سے لینا ہے، اور یہ حساب تم لوگے۔ وارث نے کام کی بات چھیڑتے آخر پر اسے حکم دیا۔ وہ سر اس بات میں نہ ہلا سکا، بس بے تاثر سا خلا میں دیکھتا رہا۔
عصر کی نماز کے بعد حویلی کی خواتین بیک گارڈن میں بیٹھ کر چائے پینے میں مشغول ہو چکی تھیں۔ ربیہ، سلطانہ اور زرمین کے ساتھ رویہ اور 2 ملازمائیں بھی تھیں۔ باقی لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تھیں اور رونا کچن میں کام کر رہی تھی۔ سونی نام کی ایک ملازمہ کو وہ شینڈی میں اتار کر اپنے ساتھ کر چکی تھی اور اسے 20,000 کا چیک بھی ایڈوانس میں دے چکی تھی۔ اس نے اسود چچا کی مدد سے ایک بینک اکاؤنٹ بنوایا تھا جس میں پیسے بھی وہی ڈلواتے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے وہ ان سے اچھی خاصی رقم بٹور چکی تھی اور چیک بک بھی ساتھ لائی تھی۔ اس نے سونی سے کہا تھا اگر وہ الحبیب بینک میں جا کر یہ چیک دے گی تو اسے 20,000 روپے ملیں گی۔ وہ تو جی جان سے اس کی غلام ہو گئی تھی۔ رونا نے اسے وعدہ لیا تھا کہ اپنے شوہر کو وہ اس راز کے بارے میں نہ بتائے اور پیسوں کے معاملے کو بھی خود تک ہی رکھے۔ وہ حویلی کی انیکسی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر حویلی کی گارڈز میں شامل ہوتا تھا۔ سونی کو بھی کیا ضرورت تھی پیسوں کے بارے میں شوہر کو بتانے کی؟ رونا اسے یہ بھی نہ کہتی تو بھی اس نے یہی کرنا تھا۔ مستقبل میں وہ اس کے بہت کام آنے والی تھی جیسے اب آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سلطانہ بیگم کو اپنے پیٹ میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا۔ ان کے چہرے کے بگڑے زاویے سب خواتین دیکھ چکی تھیں۔ کیا ہوا سلطانہ بھابی؟ زرمین نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن ان کے پاس جواب دینے کو وقت نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گرتی پڑتی اندر بھاگی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ ربیہ بڑبڑائی۔ میں دیکھتی ہوں۔ زرمین ایک ملازمہ کے ذریعے اس کے پیچھے بھاگی۔ کچن کے سامنے سے بھاگتی اپنے کمرے میں جاتی ہوئی سلطانہ کو دیکھ کر رونا مسکرائی تھی۔ اس نے سلطانہ کی چائے میں جمال گوٹا ملا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد منظر یہ تھا کہ سلطانہ بیگم نے ڈھال سی باتھ روم سے نکلی، لیکن زرمین کے کچھ پوچھنے سے پہلے باتھ روم میں دوبارہ بھاگ گئیں اور پھر مستقل وہیں ڈیرا جما لیا۔ زرجان کو آج لال حویلی آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ آفاق نے اسے اسلام آباد بھیجا ہوا تھا۔ اپنے علاوہ کسی اور سے اس کا رابطہ بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک وفادار ملازم اس کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا جو ملازم کم اور داروغہ زیادہ تھا۔ اس نے زرجان کو اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالنے نہیں دیا تھا۔ صبح ہی زرجان کو اس قید سے رہائی ملی اور اب وہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا حویلی خالی خالی ہو، جیسے اسے کچھ چھن گیا ہو۔ کیا مجھے خطرہ نہیں رہا؟ باپ کے سامنے آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ کیسے ہوا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ میں نے معافی مانگ لی تھی ان سے، آفاق نے نظریں چراتے کہا۔ اور انہوں نے دے دی؟ ہاں، تم زیادہ سوال مت کرو، اپنی ماں سے مل لو، کل تمہاری فلائٹ ہے فرانس کی۔ آفاق نے بیٹی تو دے دی تھی، لیکن بیٹے کی طرف سے ابھی بھی محتاط تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وارث سے معافی مانگے بنا وہ بیٹے کو چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں بھی بھیج دیتا، وارث اسے ڈھونڈ نکالنا تھا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں بابا سائیں؟ زرجان غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں چھپا رہا، جاؤ، وہ تیزی سے بولے۔ گھر کے ہر فرد اور ملازم کو وہ سمجھا چکے تھے کہ رونا کے بارے میں اسے کچھ نہ بتایا جائے۔ اگر وہ پوچھے تو بتائیں کہ وہ صنم سے ملنے گئی ہے۔ میں بتاتا ہوں کیا چھپا رہے ہیں یہ، اسود کمرے میں داخل ہوتے بولے تھے۔ آفاق نے غصے سے انہیں گھورا، لیکن انہیں رونا کے لیے بہت دکھ تھا۔ وہ رونا سے رابطے میں تھے اور اس نے تسلی دی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں تھے۔ کیا؟ زرجان نے چونک کر اپنے چچا کو دیکھا۔ تمہاری بہن کو ونی کر دیا ہم لوگوں نے تمہیں بچانے کے لیے۔ یہ الفاظ تھے کہ قیامت۔ زرجان کو اپنا دماغ چکراتا محسوس ہوا۔ واٹ؟ وہ دھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک بگڑا ہوا شرابی رئیس زادہ تھا، لیکن اپنی سوتیلی بہن سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی عزت سمجھتا تھا، اس کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو نوچنا جانتا تھا۔ وہ اسے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ شاید اس سے محبت کرتا تھا۔ آپ نے یہ کیا کر دیا بابا سائیں؟ وہ چیخ پڑا۔ آواز آہستہ رکھو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تمہارے کرتوت اچھے ہوتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آفاق اسی پر چڑھ دوڑے۔ تو میں نے غلط کیا تھا نا، اس کا کیا قصور تھا؟ اور وہ تو بڑی انصاف پسند بنتی تھی، اپنی دفعہ کہاں گئی اس کی بغاوت؟ وہ دانت پیستا بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پلک جھپکتے اپنی بہن کے پاس پہنچ جائے اور اسے ان ظالموں کے کنجل سے چکال لائے۔ تمہاری وجہ سے وہ مجبور ہوئی، اسود نے کہا۔ مجھے موت منظور ہے، لیکن اپنی بہن کو ونی میں دینا نہیں۔ میں جا رہا ہوں اسے لینے۔ وہ بپھر کر بولتا جانے لگا۔ تو اس حویلی سے ایک قدم بھی نہیں نکال سکتے؟ آفاق نے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھتا ہوں میں کیسے روکتے ہیں آپ مجھے، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھا۔ آفاق نے گارڈز کو اشارہ کیا، وہ اس پر گانز تان کے، لیکن وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے گیٹ پر پہنچنے تک آفاق نے گارڈز کو اسے بے بس کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ گارڈز اس پر جھپٹ پڑے۔ ایک ساتھ کئی لوگوں کے شکنجے میں آ کر وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کرتا، صرف 19 سال کا تھا۔ اسے اس کے کمرے میں ہی قید کر دیا گیا۔
وہ بپھرے شیر کی مانے چیختا غراتا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرنے لگا تھا۔ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کرنے گیا ہوا تھا۔ ایک ہرن اس کی نظروں میں آ گیا تھا جس کا نشانہ اس نے لیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا جس شکار کو وہ چن چکا ہے کوئی اور بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شہیر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں شکار کرنے آیا تھا اور اس نے بھی وہی ہرن دیکھ لی تھی۔ اس کے دوستوں نے شرط رکھی تھی کہ وہ ہتھیار کے بغیر ہرن کو پکڑے گا۔ وہ چیتے کسی چال چلتا ہرن کے نزدیک پہنچ گیا تھا اور ایک دم سے اس پر جھپٹا تھا، لیکن اسی وقت زرجان کی گن سے نکلتی گولی اس کے جسم سے ٹکرائی تھی۔ وہ جو شکار کرنے آیا تھا خود شکار ہو گیا تھا اور دوسری جانب کھائی میں جا گرا تھا۔ وہ کھائی اتنی گہری تھی کہ اس کا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملا تھا اور زرجان زیر عتاب آ گیا تھا۔ سائیں، پھر کل کی ٹکٹ بک کرواؤں یا نہیں؟ زرجان کی حالت دیکھتے آفاق کے منشی نے کہا تھا۔ ابھی کچھ دن رک جاؤ اور اس کے کمرے میں شراب پہنچاؤ۔ وہ اسود کو غصے سے دیکھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسود تعصب سے سر جھٹک گیا۔ ڈیرن کی حالت دیکھ کر ایک پل کو غزنوی رکا تھا۔ سر اور ہاتھ پر پٹی باندھے، ایک آنکھ نیلی کیے وہ صوفے پر بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ غزنوی جان گیا تھا اسے کس بات کی سزا ملی ہے۔ داجان نے اس کا غصہ بھی ڈیرن پر نکال لیا تھا۔ وائن مت پیو۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور شراب کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وی، مجھے مت روکو، ایک یہی چیز ہے جو مجھے حقیقت سے دور لے جاتی ہے۔ اس کی حالت بھی غزنوی سے مختلف نہیں تھی۔ سلیپنگ پلز لے کر سو جاؤ، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے یہی چاہیے، وہ بچوں کی طرح بولا اور شراب کی بوتل پکڑ لی۔ غزنوی نے وہ بوتل بھی کھینچ کر پیچھے کر لی۔ ڈیرن اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تم بہت معصوم ہو وی، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا تھا۔ غزنوی غور سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم نہیں جانتے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری مانو تو بھاگو، کہیں دور بھاگ جاؤ، بہت دور۔ وہ نشے میں اسے وہ کہہ رہا تھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ غزنوی الجھ گیا۔ تمہارے گرینڈپا بہت برے ہیں۔ شٹ اپ، وہ بے تعصب لہجے میں بولا۔ ڈیرن استہزائیہ ہنسا۔ نہیں، مجھے بولنے دو، وہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ اس لڑکی کو اغوا کروا چکے ہیں جو تمہارا سکون ہے۔ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن غزنوی ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غرایا۔ جا کر خود دیکھ لو اگر مجھ پر یقین نہیں تو، وہ طنزیہ بولا۔ اگر یہ بات غلط ہوئی تو تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، وہ سرد لہجے میں کہتا باہر بھاگا تھا۔ رات 10 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس بار اس کا انداز محتاط تھا لیکن شکر کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں تو اسے وہ چڑیل نظر آ گئی جو اس کی زندگی میں بدرو بن کر آئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، پاؤں میز پر تھے اور گود میں ایک باؤل تھا جس میں پاپ کارن رکھے تھے۔ وہ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ کوئی حور لگ رہی تھی، لیکن عریش سے پوچھتا کوئی وہ اسے کیا لگ رہی تھی۔ اب تم اپنی خیر مناؤ لڑکی، وہ دانت پیس کر بڑبڑاتا اس کی طرف بڑھا۔ رونا نے اس کی طرف چہرہ موڑا اور اس کے خطرناک تیور دیکھ کر اس نے باؤل اٹھا کر سیدھا اس کے منہ پر دے مارا۔ اگلے ہی پل وہ صوفے سے اتر چکی تھی۔ باؤل عریش کے ماتھے پر لگا تھا جہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ہاتھ سے ماتھا چھوا اور خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ تم انسان نہیں ویمپائر ہو، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ اس پر جھپٹا پر وہ پیچھے کھسک گئی۔ وہ ذہنی طور پر شاطر صحیح لیکن جسمانی طور پر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس کچھ ایسا ڈھونڈ رہی تھی جو اسے مارنے سے وہ بے ہوش ہو جائے، اور وہ پیچھے کی طرف بھاگ بھی رہی تھی۔ سائیں، کیسے شوہر ہیں آپ؟ اپنی بیوی کو قتل کریں گے؟ دنیا کیا کہے گی جب یہ خبر ہر نیوز چینل پہ نشر ہوگی کہ ایک شخص نے دوسری ہی رات دلہن کو قتل کر دیا؟ وہ کمرے میں گول گول بھاگتی کہہ رہی تھی۔ اس کی سپیڈ بھی اتنی تیز تھی کہ عریش اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بھی مسلسل اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دنیا یہ نہیں سوچے گی کہ شوہر نے پہلی رات کیوں قتل نہیں کیا؟ وہ دانت کچکچاتا بولا۔ اوہ، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے سائیں۔ اس نے شرارت سے عریش کو آنکھ ماری۔ وہ تو بوکھلا ہی گیا تھا، تبھی اسے رونا کی بات سمجھ آئی تھی۔ تم؟ اسے لفظ نہ ملے جس سے وہ رونا کی شان میں قصیدے پڑھتا۔ میں ایک معصوم لڑکی ہوں، ہے نا سائیں؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا اور اس کی طرف گلدان اچھالا جو وہ اسے باتوں میں لگا کر پکڑ چکی تھی۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہوا، گلدان دیوار سے ٹکراتا زمین پر گر گیا۔ رونا کو اپنا نشانہ خطا جاتے دیکھ کر خطرہ محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے پیچھے بھاگی۔ رکو تم ذرا، وہ غراتا اس کی طرف لپکا لیکن وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ وہ جان نہ پائی کہ وہ بالکنی میں داخل ہو چکی ہے کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عریش کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ بھی آگے بڑھا اور تیزی سے گلاس ڈور سائڈ کرتے لاک لگا دیا۔
انسان جتنا بھی شاطر ہو لیکن کبھی نہ کبھی مار کھا ہی جاتا ہے۔ رونا کو احساس ہو چکا تھا کہ اب اس کی رات اس بالکنی میں ہی گزرے گی۔ عریش کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزارنے سے تو یہی بہتر تھا۔ اس نے عریش سے نظریں ہٹائی اور کندھے اچکا کر ایک طرف ریلنگ کی طرف آ گئی۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور اس وقت رات کی سردی ہڈیاں جما دینے والی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ سو گئی تو سوتی ہی رہ جائے گی۔ اسے حرکت میں رہنا تھا تاکہ سروائیو کر سکے۔ عریش کی منت اس نے بالکل بھی نہیں کرنی تھی۔ وہ ریلنگ کے ساتھ چلنے لگی۔ دوسری طرف عریش اپنے بیڈ پر آ کر لیٹا تو اس کی نظر گلاس وال سے پار گئی۔ ایک دفعہ تو اسے لگا کوئی آسیب ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے۔ دوسرے ہی پل اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی ہے۔ اب یہ ساری رات ایسی بدروحوں کی طرح چکراتی رہے گی کیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور گلاس وال کے سامنے پردے کھینچ دیے۔ پھر اطمینان سے آ کر بیڈ پر لیٹا لیکن زیادہ دیر مطمئن نہ رہ سکا۔ اسے اس چڑیل سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، کہیں کلفی ہی نہ بن جائے۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ پھر اسے یاد آیا وہ اس کی دشمن ہے، سو خود کو مطمئن کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی پل میں اسے نیند آ گئی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو ذہن رونا کی طرف ہی گیا تھا۔ اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ضمیر نے اس کے لتے لینے شروع کر دیے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھا گلاس وال کی جانب بڑھا۔ وہ بالکنی میں داخل ہوا تو وہ ایک طرف ریلنگ کے ساتھ فلور پر سکڑ سمٹ کر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا تو احساس ہوا وہ سو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ اس نے لب کچلتے رونا کا ہاتھ تھاما جو حد سے زیادہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کے لمس سے رونا کو ہوش آ گیا تھا۔ اوہ گاڈ! اس نے پریشانی سے کہا۔ رونا جو آنکھیں کھول رہی تھی اس کی بڑبڑاہٹ پر رک گئی۔ عریش نے کچھ سوچ کر اسے اٹھانا چاہا کہ اچانک اسے دھکا دیتی وہ مچھلی کی طرح پھسلتی اس سے دور ہوئی اور اسے اٹھ کر تیزی سے کمرے میں داخل ہوتی گلاس ڈور بند کر گئی تھی۔ عریش جو ابھی تک سن بیٹھا تھا گلاس وال کے لاک ہونے پر ہوش میں آیا۔ نہیں، وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اٹھا اور گلاس وال کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ رونا اسے دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کرتی نرم گرم بستر میں ڈال لیٹی۔ اور کرو ہمدردی، اس نے اپنے ضمیر پر طنز کیا۔ پھر ارد گرد دیکھا۔ ٹھنڈ محسوس کرتے اس نے بازو رگڑے۔ مرد بن عریش، یہ سردی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر وہ چھٹانک بھر لڑکی آدھی رات اس سردی میں گزار سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ خود کو تسلی دیتا ایسے ہی ریلنگ کے ساتھ چلنے لگا جیسے رونا چل رہی تھی۔